خرجت من الأرض إلى عالم الكون من الجائل فلا بد له من تأثير وأصل تابع له فالأصل بالذات بما نفس الشيء الموجود في عالم الكون من الجائل سواء كان بسيطا كالمعقول والأفلاك وبسائط كالعقول والأفلاك وبسائط العناصر أو مركبا كمركباتها وعلى هذا لا يكون تحته إلا مجعولا فقط بسيطا أو مركبا دون المجعول إليه أو اختلاطه مع حيثية الوجود وهذا الاختلاط الذي فرض أصل الجائل بالذات لا يكون في مرتبة فرض أثر الجاعل بالذات أثر الجائل بالذات لا يكون في مرتبة الحكاية فإنها تابعة للحاكم فإذا فرضنا عدمه أو عدم حكايته يتم الأثر بالضرورة فليس من شأن العاقل أن يقول به بل يكون في مرتبة المحكي عنه يعني مرتبة اكتساب الماهية بالوجود في نفس الأمر وهي هيئة تجريبية واقعية لا تكون تابعة لاعتبار المعتبر ولذا وقع في كلامهم أن أثر الجائل مفاد هيئة تجريبية يعني مفاد كون الشيء موجودا. والأول الجعل البسيط والثاني الجعل المؤلف وهذا تحرير محل النزاع بين الفريقين. بس عبارت نے قتل لو کا نا اچھا. اب علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جعل الکلیات والجزیات، یہاں پر خطبے میں جب ماتن نے جعل الکلیات والجزیات کا لفظ کہہ دیا تو ساتھ میں ماتن نے خود علامہ بہاری نے یہاں پر منہیہ بھی لکھ دیا، حاشیہ لکھ دیا. منہیہ علامہ بہاری نے لکھا ایک مقصد کے لیے. وہ مقصد یہ تھا کہ منہیہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ میں نے جو یہ خطبے میں جعل الکلیات والجزیات کہا ہے، یہ خطبے میں جعل کا جو لفظ ہے یہ جعل بسیط ہے، اور میرے نزدیک جعل بسیط جو ہے یہی حق مذہب ہے. مسئلہ اختلافی آ گیا رہا. تو منہیہ میں یہ لکھ دیا دیکھو کہ فیہ اشارۃ الی ان القول بالجعل البسیط هو الحق. منہیہ اسی غرض کے لیے لکھا کہ اپنی رائے بتا دی کہ جعل والا مسئلہ ہے تو اختلافی، لیکن میرا مختار قول جو ہے وہ اس میں کیا ہے کہ جعل بسیط ٹھیک ہے. اور جعل بسیط کیوں ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کما ینطق بہ القرآن المجید، قرآن مجید بھی اسی پر ناطق ہے، جعل بسیط پر. تو اسی لیے یہ وجہ اختیار بتا دیے کہ میرے نزدیک جعل بسیط کیوں حق ہے کہ قرآن ناطق ہے. یہ منہیہ میں یہ دو چیزیں انہوں نے
ایک اپنا مذہب، دوسرا اپنے مذہب کی دلیل، یہ بتانے کے لیے ماتن نے منہیہ لکھا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب شارح جو ہیں مولا حسن رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا فیہ اشارۃ منہیہ میں الی ان القول بالجعل البسیط هو الحق، فیہ اشارۃ، تو فیہ کہ یہ جو ضمیر ہے یہ بتاویل مذکور، یہ جعل الکلیات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جعل الکلیات والجزیات میں اشارہ ہے کہ جعل بسیط حق ہے۔ تو شارح نے اس منہیے کو نقل کیوں کیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ شارح نے منہیہ جو نقل کیا، ایک تو اس منہیہ میں ابہام ہے، اس ابہام کو حل کرنے کے لیے منہیہ کو نقل کیا کہ اس نے کہا فیہ اشارۃ۔ اب اس میں کیسے اشارہ ہے؟ جعل الکلیات والجزیات میں کیسے اشارہ ہے اس کی طرف کہ جعل بسیط حق ہے؟ وہ تو اس نے خطبے میں کہا جعل الکلیات والجزیات، یہ تو نہیں کہا یا نہ اشارہ ہوتا ہے اس سے کہ جعل بسیط حق ہے۔ کیسے اشارہ ہے اس میں؟ یہ ابہام ہے اس میں، تو وجہ اشارہ جو ہے یہ مبین نہیں تھا، اس کو بیان کرنے کے لیے منہیے کو شارح نے نقل کیا، اس لیے فرماتے ہیں وجہ الاشارۃ ظاہر۔ منہیہ میں جو انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے، کہتے اشارے کی وجہ وہاں ماتن نے بیان نہیں کی۔ کیوں بیان نہیں کی؟ کہتے ظاہر بیان کی ضرورت ہو، ماتن تو بڑا عمیق آدمی ہے، وہ تو اس بات کو ذکر کرتا ہے جو ظاہر نہ ہو، جو خفی ہو، جس میں خفا ہو، تو یہ بات تو ان کے نزدیک بالکل اظہر ہے، اس لیے ماتن نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب ماتن کے نزدیک اظہر ہے نا بھائی، اتنا ذکی آدمی ہے، اس کے نزدیک تو بہت سی مخفیات بھی ظاہر ہیں، لیکن تمام علماء یا طلباء کے نزدیک تو ظاہر نہیں ہے کہ جعل الکلیات والجزیات میں کیسے جعل بسیط کے حقانیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو شارح بتاتے ہیں کہ حیث ترک المفعول الثانیہ، کہ دیکھو ماتن نے جعل الکلیات والجزیات میں جعل کے لیے مفعول ثانی کو ترک کر دیا۔ یہ کلیات اور جزیات باعتبار عطف کے یہ تو مفعول اول بن گیا جعل کے لیے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو ایک مفعول کا ذکر کیا، مفعول ثانی کو ذکر نہیں کیا۔ تو جس جعل میں مفعول ثانی کا ذکر نہیں ہوتا وہ کون سا جعل ہوتا ہے؟ جعل بسیط۔ تو یہاں پر بھی جب انہوں نے مفعول ثانی کا ذکر نہیں کیا تو بتا دیا کہ بھئی میرے نزدیک یہ جعل بسیط ہے اور جعل بسیط میرے نزدیک برحق ہے، اس لیے میں مفعول ثانی کا ذکر نہیں کرتا۔ تو یہ وجہ اشارہ ہے کہ مفعول ثانی کو ترک کرنا، یہ اشارہ ہے۔ آئیشوں میں اچھا، اب انہوں نے آگے یہ کہا تھا کہ کما ینطق بہ القرآن، کہ جعل بسیط کے اوپر قرآن ناطق ہے،
تو وہ قرآن کی آیت بھی نہیں بتائی تھی منہیہ میں، تو شارح وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کما ترک فی قولہ تعالی جعل الظلمات والنور، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا جعل الظلمات والنور، تو یہاں بھی جعل کا ذکر ہے اور ظلمات و نور معطوف ہے مفعول اول ہے، تو مفعول ثانی کو اللہ جل مجدہ نے یہاں بھی ذکر نہیں کیا، تو یہ بھی جعل بسیط ہے، سمجھئے؟ تو وہ آیت بتا دی شارح نے کہ جو ماتن نے منہیہ میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ آیت بھی بتا دی، آئی سمجھ میں؟ اب کہتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ تو جعل بسیط کا یوں پتہ لگا کہ مفعول ثانی کو ترک کر دیا، پتہ لگا جعل بسیط، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہتے ہیں معنی یہ ہوئے کہ بھائی جعل کے لیے دو مفعولین اگر ذکر ہوں گے تو جعل مؤلف ہوگا، ہمیں یہ، اور اگر مفعول ایک ہو تو جعل بسیط ہوگا، ہمیں یہ جعل بسیط کا مطلب یہ ہے کہ وہاں صرف ذکر مفعول اول کا ہوگا، تو مفعول اول جو ہے اس کو مجعول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مجعول، اور اس وقت جعل بمعنی خلقہ ہوگا، ہاں جعل بسیط ہوگا، صرف مجعول کا ذکر ہوگا تو جعل بمعنی خلقہ، جعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور، اور جعل مؤلف میں کیا ہوتا ہے؟ مجعول اور مجعول لے دو چیزیں ہوتی ہیں، جعل مؤلف جو ہے وہ دو چیزیں اس کو چاہیے، ایک مجعول اور ایک مجعول لے، تو مجعول لے جو ہے وہی مفعول ثانی ہے، وہی مفعول ثانی ہے، آئی سمجھ میں؟ تو اگر یہ دونوں کا ذکر ہے، مجعول مجعول لے دونوں کا ذکر ہے، تو جعل کون ہوگا؟ مؤلف، ایک کا ذکر ہے یعنی مجعول کا ذکر ہے، مجعول لے کا ذکر نہیں ہے، تو جعل کون سا ہوگا؟ یہ تو جعل مؤلف اور جعل بسیط میں فرق ہے، اور اتنی بات تو منہیہ سے معلوم ہو گئی، اشارہ منہیہ میں کر دیا ہوگا، شارح نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی متن میں بھی جعل کا لفظ ماتن نے بول دیا، جعل الکلیات والجزیات، منہیہ میں بھی جعل بسیط کا نام لے کر بتا دیا، ہاں کہ ان القول بالجعل البسیط هو الحق، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اب دیکھو نا، ماتن نے اشارتاً بھی جعل بسیط کی حقانیت متن میں ذکر کر دیے، جعل کلیات والجزیات، منہیہ میں تصریح کر دیے کہ جعل بسیط حق ہے، تو جعل بسیط کی حقانیت ایماءً بھی ماتن نے ذکر کر دی اور صراحتاً بھی ذکر کر دی۔ اب تو چلے گئے ماتن، لیکن میرے گلے میں مسئلہ ڈال کر گئے، شارح کا اب کام ہے
کہ جو چیز ماتن نے چھوڑی ہے اس کو مکمل کریں. شارح کا کام ہے کہ اس کی تکمیل کریں. چھوڑ کے چلے گئے تو لانجا میرے گلے میں ڈال گئے. اس لیے اب اس کو حل کرنا میرا فرض. اس لیے فرماتے ہیں دیکھو وَإِذَا وَقَعَ الْإِيمَاءُ وَالتَّصْرِيحُ مِنَ الْمُصَنِّفِ فِي تَحْقِيقِ الْجَعْلِ الْبَسِيطِ. جب تحقیق جعل بسیط میں ماتن کی طرف سے ایماء بھی واقع ہو گیا کدھر متن میں, اور تصریح بھی واقع ہو گئی کدھر منہیے میں, تو اب ہمارے گلے میں ڈال گئے. ہاں تو کیا ہو گیا فوجب علینا تحقیقہ. اب ہمارے ذمے اس کی تحقیق ہو, جعل بسیط کی تحقیق ہو ہمارے ذمے واجب ہے کیونکہ ہم شارح ہیں نا. تو شارح کے ذمے جو چیز ماتن عادی چھوڑ دے تو اس کی تکمیل شارح پر واجب ہوتی ہے. اس لیے اب میرے گلے میں پڑ گیا, میں کروں گا. کہتے ہیں بھائی اچھا تو اب تم مطلب ہے کہ جعل کی تحقیق کرو گے تو یہ تو کتاب منطق کی ہے. اللہ کے بندے یہاں تو منطق کے مسائل کا ذکر کرنا چاہیے. یہ جو ایک دو پیج تم ایک دو صفحے جو تم جعل سے مزین کر رہے ہو, 2-3 صفحے, یہ جو بات تم نے کی ہے یہاں منطق کے مسائل ذکر کرتے تو طالب علموں کو فائدہ ہوتا. یہ لمبی چوڑی بات ہے. ہاں کتنی بات ہے, کتنے پیجوں پر مشتمل ہے؟ ہاں ہاں یہ الایمان بہ نعمت تصدیق ادھر تک ہے نا. تو یہ تو بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے, تقریباً 6 پیج ہے. اتنی بات تم نے کی ہے, اس کے اوپر مغز خوری کی ہے, تو یہ منطق کی کتاب ہے. بہتر ہوتا کہ اس میں منطق کے مسائل کا ذکر ہوتا. کہتے ٹھیک ہے مقام تو غریب ہے, جعل کے لیے یہ مقام غریب ہے. سمجھائیے کیونکہ جعل کے بحث کے لیے تو یہ کتاب نہیں ہے, منطق کے مسائل کے ذکر کے لیے. تو اس لحاظ سے تو مقام ناشنا ہے, جعل کے بحث کے لیے غریب ہے. لیکن بہرحال ماتن نے جو ہمارے گلے میں جاخا ڈال دیا ہے, ہاں تو اب کیا کریں؟ اب تو ہمارے گلے میں وہ پڑ گیا, پھندا پڑ گیا, تو اس پھندے سے جان چھڑانے کے لیے مجھے کرنا پڑے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ مقام تو غریب ہے, لیکن مجھے اس کی تحقیق میرے ذمہ واجب ہے کہ شارح کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ آئیزوں میں تو وہ بیانہ سے یہ اب شروع کر رہے ہیں. دیکھو 3 باتیں یہ اس لمبی باس میں یہ 3 باتیں کریں گے. ایک تو جعل بسیط اور جعل مؤلف کے قائلین کے درمیان میں جو نزاع ہے, اشراقیہ قائل ہیں کس کے؟ جعل بسیط کے. مشائیہ قائل ہیں کس کے؟ جعل مؤلف کے. تو اشراقیہ اور مشائیہ کے درمیان نزاع ہے. اشراقی کیا کہتے ہیں؟ جعل بسیط حق ہے. مشائی کیا کہتے ہیں؟ جعل مؤلف حق ہے. تو ایک تو یہ محل نزاع متعین کریں گے کہ بھائی وہ اصل جھگڑا کس بات میں ہے, محل نزاع وہ کیا چیز ہے. ایک
دوسرا یہ کہ محل نظام متعین کرنے کے بعد پھر دونوں فریقوں کے دلائل دیں گے. دونوں فریقوں کے اشراقیہ اور مشائیہ دونوں جو اپنے اپنے مدعا کے اوپر دلائل دیتے ہیں ان کے دلائل کا ذکر کریں گے. تیسرے مرتبے میں جا کر احقاق حق کریں گے، فیصلہ کریں گے. تو یہ تین کام یہاں شارح نے ملا حسن نے کرنے. تو پہلی بات کے لیے یعنی محل نزاع کو متعین کرنا سب سے پہلے ہوتا ہے کہ محل نظام متعین ہو جائے کہ بھئی یہ دو فریقوں کا جھگڑا کس بات میں، کس چیز میں، وہ پہچان لے بندہ. اس کے بعد دلائل کا نمبر ہوتا ہے، اس کے بعد احقاق حق اور محاکمہ ہوتا ہے. عائشہ نے تو یہ بیانہ سے شروع کرتے ہیں کس چیز کو، محل نزاع کے تعیین، کہ جال میں جو جھگڑا ہے یہ جھگڑا کس بات میں ہے بھائی. سمجھائیے تو محل نزاع کی تعیین میں یہاں پر ایک تمہیدی چند ایک مقدمات ہیں. ایک مقدمہ تو یہ ہے، تمہیدی مقدمہ، کہ ممکنات جتنی بھی ہیں یہ سب مجعول ہیں، سب مجعول ہیں. اس پر تو سب کا اتفاق ہے. مشائیہ بھی کہتے ہیں ممکنات کیا ہیں، مجعول ہیں. اشراقیہ بھی کہتے ہیں ممکنات کیا ہیں، مجعول. یہ مقدمہ ایسا ہے کہ یہ سب کے نزدیک اتفاقی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا. دوسرا مقدمہ یہ ہے، ہاں یہ مقدمہ و بیان ہو ان الممکنات اذا خرجت من العدم الى عالم الکون من الجاعل. یہاں تک یہ پہلا مقدمہ ہو گیا کہ ممکنات کیا ہیں، مجعول ہیں. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان تمام ممکنات مجعولہ کے لیے جاعل کون ہے، اللہ تعالی. اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. اس لیے جعل کا فاعل متن میں کس کو بنایا، اللہ تعالیٰ کو، اور یہاں کہہ دیا من الجاعل، اذا خرجت من الجاعل. جب یہ تمام ممکنات عدم سے وجود کی طرف آئے تو عدم سے وجود کی طرف کس نے، کون لایا، یہ من فاعل کے اوپر داخل ہے، کون لے آیا، جاعل. تو جاعل کون ہے، اللہ تعالیٰ. دو مقدمے ہو گئے. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جہاں جعل ہوگا وہاں دو چیزیں ہوں گی، ایک تاثیر اور ایک اثر. جہاں جعل ہوگا وہاں دو چیزیں، ایک تاثیر، جاعل جو ہے وہ تاثیر کرے گا اور اس کی تاثیر کے اوپر ایک اثر مرتب ہوگا. تاثیر پر ایک اثر مرتب ہوگا. تو جاعل کا فعل کیا ہے، تاثیر. جب یہ تاثیر ہوگا تو اثر مرتبہ اس کا پایا جائے. تو جہاں جعل ہوگا وہاں دو چیزیں ہوں گی، ایک تاثیر اور ایک اثر. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مقدمہ یہاں ذکر ہوا کہ دیکھو فلا بد له من تاثیر و اثر تابع له. یہ تیسرا مقدمہ ہو گیا.
کہ وہاں لابدی ہوگی تاثیر اور اثر سے، جو اثر تابع ہوگا کس کا؟ تاثیر کا، یہ اس پر مرتب ہوگا۔ تیسرا مقدمہ ہو گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھو جہاں جعل ہوگا وہاں تین چیزیں اور ہوگی، تین چیزیں دیکھو، ممکنات تو سب مجعول ہیں، یہ تو پہلے مقدمے میں آ گئی ہیں۔ تو جہاں جعل ہوگا وہاں ایک ہوگی ذات، ایک ہوگا اس ذات کا وجود، تیسری چیز ہوگی اتصاف الذاتی بذالک الوجود۔ سمجھئیے کتنی چیزیں ہوگی؟ ایک ذات، ایک اس کا وجود، ایک اتصاف الذاتی بذالک الوجود۔ یہ تین چیزیں جہاں بھی جعل ہوگا یہ تین چیزیں ہوگی عائشہ میں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ مقدمہ کہ دیکھو فل اثر بالذات، چیزیں تو ہوئی تین، تو اب جعل کا اثر بالذات ان تینوں میں کیا چیز ہے؟ آیا جاعل نے ذات میں تاثیر کی، اس کا اثر بالذات کیا ہے؟ یہ ذات ہے، یا اس کا اثر بالذات یہ اتصاف الماہیت بالوجود ہے، یہ اتصاف، یا اس کا اثر بالذات یہ وجود ہے؟ یہ تین چیزیں تین ہیں، تو چیزیں تین ہیں تو احتمالات تین ہیں کہ اثر بالذات کیا چیز ہے، تو اس میں تین احتمالات ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دیکھو فل اثر بالذات، ہاں جعل کا اثر بالذات جو ہے اما نفس الشیء، ہاں، اما الموجود فی عالم الکون من الجاعل، دیکھا وہ نفس شے، وہ ذات شے جو جاعل نے اس کو موجود کیا ہے نفس الامر میں، عالم کون میں، عالم وجود میں، جاعل نے اس کو داخل کر دیا، تو یا تو وہ نفس شے یعنی ذات شے اثر بالذات ہوگا، سواء کان بسیطا کالعقول والافلاک وبسائط العناصر او مرکبا کمرکباتها، وہ جو ذات ہے وہ بسیط ہو یا مرکب ہو۔ بسائط کی مثال دے دی انہوں نے، جیسے عقول عشرہ ہیں، تو میں یہ افلاک ہیں، یہ بسیط مانتے ہیں ان کو، افلاک کو، اور بسائط العناصر ہیں، جیسے یہ مٹی ہے اور وہ آگ ہے اور ہوا ہے اور نار ہے، یہ ایک ایک چیز جو ہے یہ بسیط ہے، آگ بسیط، ہوا بسیط، ایک ایک، لیکن ان سے پھر بعض چیزیں مرکب ہو گئی ہیں تو ان کو مرکبات من العناصر کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں او مرکباً کمرکباتہا۔ تو وہ ذات جو ہے آیا وہ اثر بالذات ہے جعل کا، وہ ذات چاہے بسیط ہے چاہے مرکب ہے۔ ایک احتمال یہ تھا نا وعلى هذا لا يكون تحته إلا مجعولا فقط بسيطا أو مركبا دون المجعول إليه، اگر ذات کو اثر بالذات مانا جائے جعل کا، تو اس صورت میں جعل کے تحت کیا چیز ہوگی؟ صرف مجعول، مفعول اول،
صرف مجعول، مجعول لے نہیں ہوگا. وہ مجعول بسیط ہو یا مرکب وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اثر بذات جعل کا کون ہے؟ ذات، تو اس وقت کلام میں ذکر کس کا ہوگا؟ صرف مجعول کا، مجعول لے کا ذکر. اچھا، او اختلاطہ مع حیثیت الوجود، یا اختلاط اس ذات کے مع حیثیت الوجود، وجود کے ساتھ. دیکھو اختلاط الذات بالوجود کا کیا مطلب؟ اتصاف الذات بالوجود، کیونکہ وجود تو اس کی صفات میں سے آئے گی. ذات کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، ادھر وجود یا عوارض کا اعتبار نہیں ہوتا. تو اگر ذات مجعول ہے تو وہ تو بتا دیا. یا پھر دوسرا احتمال کیا ہے کہ مجعول وہ مرتبہ اتصاف الماہیت بالوجود جس کو اختلاط کہتے ہیں. آئیسوں میں وَهَذَا الْاخْتِلَاطُ الَّذِي فُرِضَ أَثَرَ الْجَاعِلِ بِالذَّاتِ لَا يَكُونُ فِي مَرْتَبَةِ الْحِكَایَةِ. اب ایک اور بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ اتصاف کو اثر بالذات بناتے ہو تو ظاہر اور متبادر یہ ہے کہ یہ تو مرتبہ حکایت ہے. کیوں کہ آپ کہتے ہیں زید موجود، زید موجود، تو تلفظ کی دنیا میں جب آپ نے تلفظ کیا اس کے اوپر تو تلفظ کی دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں تین چیزیں ہیں. ایک ذات زید ہے، ایک اس زید کا اتصاف بالوجود ہے، اور ایک موجود یعنی وجود ہے. تین مرتبے ہوئے نا، تین چیزیں ہوئی. لیکن یہ زید جو ہے ذات زید یہ بھی نفس الامری ہے. اعتبار معتبر پر اس کا وجود موقوف نہیں ہے، اس کا وجود بھی نفس الامری ہے. اعتبار معتبر پر اس کا وجود بھی موقوف نہیں ہے. لیکن یہ اتصاف کیا ہے؟ یہ تو اعتباری چیز ہے، یہ نسبت ہے بینہما اتصاف والی. یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ تو اعتباری چیز ہے، یہ تو مرتبہ حکایت میں تو ہے. لیکن نفس الامر میں اتصاف یعنی وہ نسبت موجود ہے کہیں نہیں. زید تو نفس الامری چیز ہے، اس کا وجود بھی نفس الامری ہے، لیکن یہ اتصاف نفس الامری ہے. یہ کدھر ہوگا؟ مرتبہ حکایت میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ظاہر اور متبادر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتصاف تو مرتبہ حکایت میں ہوتا ہے، محکی عنہ کے مرتبے میں نہیں ہوتا. تو اتصاف تو شیء اعتباری ہے، تو وہ کیسے اثر بالذات بنے گا جعل کا، جس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے؟ وہ جعل کا کیسے اثر بنے گا بالذات ہو؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر. اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو وَهَذَا الْاخْتِلَاطُ الَّذِي فُرِضَ أَثَرَ الْجَاعِلِ بِالذَّاتِ، یہ اختلاط یعنی یہ اتصاف جس کو فرض کیا گیا کہ چلو یہ اثر بالذات ہے جاعل کا، تو کہتے ہیں لا يكون فی مرتبۃ الحکایت، یہ وہ اتصاف نہیں ہے جو مرتبہ حکایت میں ہے. سمجھئے؟ فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْحَاكِ، کیونکہ اگر مرتبہ حکایت میں لیتے ہو تو مرتبہ حکایت تو اعتبار معتبر کا تابع ہے، حاکی کا تابع ہے. ہاں فَإِذَا فَرَضْنَا عَدَمَهُ أَوْ عَدَمَ حِكَایَتِهِ يَتِمُّ الْأَثَرُ بِالضَّرُورَةِ. سمجھئے؟ تو اگر ہم نے حاکی کا عدم فرض کر دیا کہ حاکی نہیں ہے، تو اب بتاؤ
جو اعتبار معتبر پر حاکی کے اعتبار کے اوپر موقوف چیز تھی اب وہ ہوگا نہیں. یا او عدم حکایت ہی، یا ہم نے فرض کر لیا کہ حاکی تو ہے لیکن حاکی نے حکایت نہیں کی، تو اب جب حکایت نہیں ہے تو اتصاب ہوگا نہیں. عائشہ میں تو یتم الاثر بالضرورہ، تو اثر تو بالضرورہ تمام ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتصاف ہے یہ وہ اتصاف اثر بذات ہم جاعل کے لیے نہیں بناتے جو مرتبہ حکایت میں، کیونکہ وہ تو اعتبار معتبر کے تابع، وہ تو جعل کے لیے اثر بذات ہو. اس لیے کہتے ہیں فلیس من شان العاقل ان یقول به، کسی بھی عاقل کے شان سے یہ نہیں ہے کہ وہ یہ قول کرے کہ بھئی جو اتصاف مرتبہ حکایت میں ہے یہی اثر بالذات جعل کا. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تھوڑا عقل رکھنے والا آدمی بھی، کہ جو چیز جس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے اسی کو جعل کا اثر بالذات قرار دے؟ اس لیے کہتے ہیں عاقل کے شان سے یہ نہیں ہے یقول بھی کہ اس پر قول کرے. تو پھر کیا چیز ہے بھئی یہ اتصاف؟ حکایت کے مرتبے والا تو تم کہتے ہو نہیں ہے. کہتے ہیں بل یکون فی مرتبۃ المحکی عنہ، بلکہ یہ اتصاف وہ اتصاف ہے جو محکی عنہ کے مرتبے میں موجود ہے. محکی عنہ کے مرتبے میں اتصاف کدھر ہے؟ کہتے دیکھو آنی مرتبۃ اتصاف الماہیت بالوجود فی نفس الامر، کہ دیکھو نفس الامر میں یہ زید موجود، یہ تو حکایت ہے نا، لفظ ہے نا، اس لفظ کو پرے کرو، لفظ نہیں. تو جب لفظ نہیں ہے تو یہ زید جو ہے یا انسان جو ہے یہ وجود اس کے لیے صفت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ زید موجود وجود اس کے لیے صفت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو مرتبہ ہے نفس الامر میں، کہ نفس الامر میں تین چیزیں ہیں، ایک ذات ہے، ایک وجود ہے، ایک اس وجود سے اس کا اتصاف. یہ اتصاف جو نفس الامری ہے جو مرتبہ محکی عنہ میں ہے اس کی بات کر رہے ہیں. وہ جو حکایت میں ہے وہ نسبت بین الموضوع والمحمول وہ نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا بل یکون فی مرتبۃ المحکی عنہ آنی مرتبۃ اتصاف الماہیت بالوجود فی نفس الامر. اب دیکھو وہ کیا چیز ہے بھائی؟ کہتے دیکھو وہی ہیئۃ ترکیبیۃ واقعیۃ لا تکون تابعۃ لاعتبار المعتبر. وہ جو محکی عنہ کا مرتبہ ہے اس میں اتصاف الماہیت بالوجود جو ہے یہ ایک ہیئۃ ترکیبیہ ہے، لیکن اعتبار معتبر کے تابع وہاں اتصاف ہے. تو اس ہیئۃ ترکیبیہ میں جو نفس الامری ہے اس میں جو اتصاف ہے اس میں کلام ہے کہ وہ جعل کا اثر بالذات ہے یا وجود جعل کا اثر بالذات ہے یا ماہیت جعل کا اثر بالذات ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا وَلِذَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ، کہتے اسی لیے مناطق کے کلام میں یہ بات ہے کہ ان اثر الجاعل مفاد الہیئۃ الترکیبیۃ الحملیۃ، کہ دیکھو جعل کا جو اثر ہے وہ مفاد ہے کس کا؟ ہیئۃ ترکیبیہ کا. ہیئۃ ترکیبیہ حملیہ جو ہے اس کا جو مفاد ہے وہی اثر بالذات ہے جعل کا. تو اس کا مفاد کیا ہے؟ وہ اتصاف الماہیت بالوجود. ہیئۃ حملیہ
हैअत हमलिया क्या चीज़ है? नफ्स अमर में जो ज़ैद की ज़ात है वो और जो वजूद है वो, इस वजूद का नफ्सुल अमर में सबूत है ज़ैद की ज़ात के लिए कि नहीं है? ये है अति तरकीब नफ्सुल अमरी। सुनाइए, आनी मफाद कौन शे मौजूदन, देखो कौन शे मौजूदन, तो ये कौन शे मौजूदन जो है ये नफ्सुल अमरी चीज है, इसका मफाद यानी वो इत्तिसाफुल माहियत बिल वजूद नफ्सुल अमरी। आई समझ में? अच्छा देखो, तो अब कौल हुए, देखो इहतिमालात तो तीन है, इहतिमालात अक़लिया तो तीन, कि हो सकता है कि असर बिज़ात जाल का कौन हो, ज़ात, हो सकता है कि ये इत्तिसाफ हो असर बिज़ात, हो सकता है कि वजूद हो असर बिज़ात, ये इहतिमालात अक़लिया। लेकिन कौल कितने हैं? कहते दो। एक कौल कौन सा है कि असर बिज़ात ज़ात शै है, जाल का असर बिज़ात हो ज़ात शै है। दूसरा कौल कौन है कि इत्तिसाफुल माहियत बिल वजूद, ये जो नफ्सुल अमरी इत्तिसाफ है यही असर बिज़ात है। ये दो कौल हुए, आई समझ में? अच्छा तो देखो भाई, वल अव्वलु अल जालुल बसीतो, पहला कौल जिन्होंने कहा कि असर बिज़ात कौन है, ज़ात है, उसको क्या कहते हैं? जाल बसीत। अल काइलु बिहिल इशराकिया, उसके कायलीन कौन है? इशराकिया कहते हैं कि मुमकिनात बे असरहा मजऊल है, लेकिन असर बिज़ात जाल का क्या चीज़ है? ज़वात। समझिए, ज़वात। और ये जो इत्तिसाफुल माहियत बिल वजूद का जो मर्तबा है ना, ये मजऊल बित्तबा है, मजऊल असल बिज़ात मजहूल कौन है? ज़ात, मुमकिनात के ज़वात। और ये इत्तिसाफ और ये वजूद, ये दोनों क्या हैं? मजहूल बित्तबा। वसानी अल जालुल मुअल्लफ़ु अल क़ाइलु बिहिल मशाइया, सानी जो कहते हैं कि इत्तिसाफ क्या है, ये मजहूल बिज़ात है, ये क्या चीज़ है? ये जाल मुअल्लफ है। काइलीन कौन है? मशाइया। बस अब आपने समझ लिया कि मशाइन का क्या मतलब है। वो असर बिज़ात, जाल का असर बिज़ात किसको ठहराते हैं? और इशराक़ियीन का तो महल निज़ा पहचान लिया आपने। झगड़ा इसमें है कि मजऊल बिज़ात क्या चीज़ है, ज़वात मुमकिनात या इत्तिसाफुल माहियत बिल वजूद, इसमें झगड़ा। इसलिए कहते हैं मुलासन फ़हाज़ा तहरीरु महल निज़ाई बैनल फ़रीक़ैन, ये वो महल निज़ा की तहरीर है जो अब आप समझ गए होंगे कि मशाइया और इशराक़िया का जो झगड़ा है वो जाल के असर बिज़ात में है, जाल के असर बिज़ात में है। वो असर बिज़ात इशराक़िया ठहराते हैं किसको? ज़वात को। मशाइया ठहराते हैं किसको? इत्तिसाफ। समझ में आ गई? ये हो गया।